سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کے سیکھنے سکھانے پر ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اسے ہماری طرف سے قبول فرمائے، اور ہمارے میزان پر سب سے بھاری جو ہمارا عمل ہو وہ یہی قرآن کی محبت اور قرآن کا سیکھنا سکھانا، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے قائم کر دے. آمین یا رب العالمین. سورہ نبا ہم نے شروع کی تھی. سورہ نبا جو ہے وہ اس کی 2 کلاسز ہو گئی تھیں. انٹروڈکشن ہم نے کیا تھا. 2 رکوع ہیں سورت میں، مکی سورت ہے. ہم نے بیسیکلی تو اللہ کے حکم سے 30واں پارہ سٹارٹ کیا ہے، اور 30واں پارہ جو ہے اس میں میجورٹی اف ناٹ آل سورہ جو ہے وہ مکی ہی ہیں. اس کا انٹروڈکشن سورہ نبا کا بہت تفصیل سے دیکھ چکے ہم، اور اس کی جو شروع کی ہم نے غالباً 11 آیات جو ہیں وہ ہم نے لاسٹ ٹائم تک کور کر لی تھیں. ٹھیک ہے، جس میں جو ہے وہ یہی بات آ رہی تھی کہ جب ہم مکے کے زمانے کو اپنے اس میں رکھتے ہیں، اپنے ویژن میں، تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ایسے پوائنٹ تھے جنہیں ایڈریس کیا جانا چاہیے، وہ یہ تھے کہ عقائد کی درستگی ہو جائے. کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے عقائد میں پرابلم تھی. ان کے عقائد رب کو لے کر، آخرت کو لے کر، اس زندگی کو لے کر، اخروی زندگی کو لے کر، ان چیزوں کے بارے میں ان کے عقائد، اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہمارے آ جاتے ہیں، جیسے فرشتوں پر ہو گیا، کتابوں پر، ان سب کے بارے میں ان کے عقائد یا تو بالکل غلط تھے، یا ٹوسٹڈ تھے، یا تھے ہی نہیں، یا وہ سرٹین چیزوں کا بالکل انکار کرتے تھے. اور اسی میں سے ہی جو ہے وہ جو 2 سب سے بڑی باتیں ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت، اور جو ہے وہ جو ہم اخروی زندگی ہے اس کا ہونا، اس پر ایمان لانا، یہ دونوں ان کے جو وہ سب سے بڑے آپ کہہ لیجیے چیلنجز تھے اس معاشرے کے. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 30ویں پارے میں یا مکی صورتوں کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ مور اور لیس انہی کو زیادہ تر کور کر رہے ہوتے ہیں، اور یا پھر یہ کہ جو ان کی اخلاقی برائیاں تھیں ان کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے آگے جا کر، اور صورتوں میں بات ہوگی انشاءاللہ. تو اس میں جو ہے وہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جو سٹارٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اما یتساءلون، کہ یہ جو سوال کر رہے ہیں، ان کی اتنی جرت ہے کہ انہوں نے کبھی بھی آج تک، جب آج ایک نبی، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ان کے سامنے ایک صحیح عقیدہ پیش کر رہے ہیں اخروی زندگی کا، تو اب انہیں یہ ساری جو ہے وہ چیمگوئیاں اور کنورسیشن اور جو کانسپریسیز ہیں اور مختلف طرح کی اب اس کے اوپر اختلافات اور جھگڑے ہیں وہ یاد آ گئے. حالانکہ اس سے پہلے ان کے اپنے اندر بھی آخرت کو لے کر کوئی ایک عقیدہ نہیں تھا جس پر یہ سارے متفق تھے. تو اب جو ہے وہ اس کے بارے میں بالکل اس طرح سے آپس میں ان کی جو بحثیں ہیں اور ان کی جو آرا بازیاں ہیں وہ اس طرح سے ہو رہی ہیں جیسے یہ کوئی بہت انٹلیکچوئلس ہیں. ٹھیک، تو یہ، اور پھر بیسیکلی اس کی ڈسکشن کا حاصل کیا نکلتا ہے کہ یہ لوگ اس آخرت کے عقیدے کا، اس لائف آف ہیئر آفٹر کا، لائف آف ہیئر آفٹر کا، حیات بعد از ممات کا انکار کرتے ہیں الٹیمیٹلی. یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی اپنی انفارمیشن بڑھا رہے ہیں اور یہ کوئی سیکھ رہے ہیں، نہیں. ایکچولی یہ چاہتے ہیں کہ آلریڈی ان کے دماغ میں جو غلط عقائد ہیں آخرت کے، وہ اسی طرح رہیں، بلکہ وہ اور بھی ٹوسٹڈ ہو جائیں، اور یہ ان کی تصحیح نہیں کرنا چاہ رہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بہت سخت وارننگ دی، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کہ تم جان جاؤ گے، صرف ایک دفعہ نہیں، یقینی طور پر تم جان جاؤ گے اس بات کو. اور اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ 2 انٹرپریٹیشنز ہیں. ایک، جاننا کیا ہوگا، چونکہ ہر انسان کی قیامت اس کی موت سے سٹارٹ ہو جائے گی، تو موت کا وقت ہے جو پہلے والا جاننا ہے. ثم کلا سیعلمون، پھر جو ہے وہ یہ کب جانیں گے، جب پھر قیامت قائم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کچھ مفسرین نے اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا، اور میں نے آپ کو ایک اور ویو پوائنٹ بھی دیا تھا مفسرین کا. وہ یہ تھا کہ پہلا جو جاننا ہوگا، ان کا پہلا جاننے کا جو لمحہ ہے وہ ہوگا جب قیامت قائم ہوگی اور یہ ریسریکٹ کیے جائیں گے،
اور دوسرا جب پھر ان کو قطن یقین یا قطن علم کیسے حاصل ہو جائے گا؟ جب جہنم بالآخر وہاں پر لے آئی جائے گی ان کے سامنے، اور پھر جن کو جہنم واصل ہونا ہے وہ جہنم واصل کر دیے جائیں گے، اور جو جنت میں جانے والے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، تو پھر یہ ان کو یقینی طور پر علم ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس اس کے دو ویو پوائنٹ تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کہ جہاں پر بھی توحید کے دلائل کی بات ہوتی ہے یا آخرت کے دلائل کی بات ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جو اللہ کی جو کریٹو پاور ہے، پاور آف کریشن ہے، اس کو دلیل بناتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں سامنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پاور آف کریشن کی ہی یہاں پر بہت ساری جو مثالیں ہیں ان کو یہاں پر مینشن فرما رہے ہیں، جس میں سے کچھ ہم پڑھ آئے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ابھی آگے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا جو سگنیچر کریٹیوٹی سٹائل ہے اس کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ وہ کیا بات ہے؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خلقناکم کہہ رہے ہیں تم سب کو، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ قرآن میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری جگہ یہ فرماتے ہیں کہ تمام اللہ تعالیٰ کا جو کریشن سٹائل ہے وہ ہے ہی ان پیئر، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیئرز میں کریٹ کیا ہوا ہے۔ بہرحال اب اس کی تفسیر چونکہ ہم آلریڈی ڈیٹیل میں کر کے آ چکے ہیں، تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ دیٹ۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جو اللہ تعالیٰ اپنی کریٹو پاور سے دلائل دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بحیثیت انسان تم بھی زمین میں آئے ہو، تم بھی اپنے رہن سہن کے لیے، اپنے بود و باش کے لیے، اپنی گزر گزران کے لیے تم بھی کچھ نہ کچھ انتظام کرتے ہو، تم بھی کوئی گھر بناتے ہو، تم بھی اپنے سر پہ چھت بناتے ہو، تم اسے ڈیکوریٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ کیا وہ کسی بھی طرح کمپیریبل ہے میری کریشن کے؟ کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے مقابلے میں تم اور کوئی بھی مخلوق لے آؤ، اور اگر اس نے، اول تو جو بت یہ پوچھتے ہیں انہوں نے تو خیر کچھ تخلیق ہی نہیں کیا، لیکن اگر فرعون اٹھ کے دعویٰ کرتا بھی ہے کہ میں ایک بہت بڑی اس مملکت کا مالک ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کا بادشاہ ہوں، میں نے یہاں یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، ٹھیک ہے، اوکے، لیٹس ٹیک اٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ، یہ تمہاری کریشن رہی اور یہ آ گئی اللہ رب العزت کی کریشن۔ اب بتاؤ کہ کیا تمہارا جو کریشن کا سٹائل ہے، تمہاری جو کریٹیوٹی ہے، وہ کسی طرح بھی خالق کون و مکان کی کریٹیوٹی سے کمپیریبل ہے؟ تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی لیے یہ اگزامپلس دیتے ہیں کہ وہ اگزامپلس ہماری روزمرہ زندگی سے آئیں، تاکہ انسان خود جو ہے وہ یہ سوچ سکے کہ ایک طرف میں ہوں، میں بھی بناتا ہوں، میں بھی گھر بنا رہا ہوں، میں نے بھی کچھ نہ کچھ مہد بنائی ہے اپنے لیے، میں نے بھی کچھ نہ کچھ میخیں بنائی ہیں، میں نے بھی کچھ نہ کچھ اپنے لیے جو ہے وہ آراستہ کیا۔ اور لیکن یہ کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کریشن اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں مثالیں، تو وہ تو پھر وہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ دے آر awesome، ٹھیک ہے، وہ تو بالکل پھر ہم جو ہے وہ او میں چلے جاتے ہیں، اور واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنی یہاں پر کریٹیوٹی پاور کا ذکر فرمایا، جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ اینڈنگ جو ہے وہ آیا کی ڈفرینٹ ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے دلائل دینے شروع کیے، کیا میں نے زمین کو بھی چھونا نہیں بنایا، پہاڑوں کو میخے نہیں بنایا؟ کیا میرا کریٹیوٹی سٹائل تم نے نہیں دیکھا کہ آئی کریٹ ان پیئرس؟ پھر میں نے نیند کو تمہارے لیے ایک بالکل ایک ایسا فینومینا بنایا جو تمہیں کٹ آف کر دیتا ہے باقی ساری چیزوں سے، تاکہ تمہارا جو دماغ ہے اس کو جس طرح سے میں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، جس طرح سے میں نے اس کا سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے، اس کے حساب سے وہ تمام رات ڈیپ سلیپ میں جا کر تمہارے جسم کے ریپیریٹیو اور جو ریسٹوریٹیو پروسیسز ہیں ان کو کنٹینیو کر سکے، تاکہ جب تم اگلے دن صبح اٹھو تو تم بالکل تر و تازہ ہو، تازہ دم ہو، اور جا کے تم اپنے معاش کا انتظام کر سکو۔ یعنی جس طرح، کیا میں نے تمہارے اندر جس طرح سے تمہارا سافٹ ویئر بنایا ہے اسی سے ہی میچ کرتی ہوئی تمہاری ضروریات کو کمپلیمنٹ کرتی ہوئی کیا یہ کائنات نہیں بنائی؟ اور یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، توحید کی ایک دلیل ہمیں یہاں سے بھی پتہ چلتی ہے۔ مثال کے طور پر زمین و آسمان کا خالق کوئی ایک رب ہوتا، اور انسانوں کو پیدا کرنے کا خالق کوئی دوسرا ذمہ دار ہوتا اس کا، تو کیا ہوتا کہ وہ انسان کو پیدا کرتا کہ انسان کی نیڈ ہے کہ وہ دن میں کام کرے گا، رات میں سوئے گا، ٹھیک ہے، لیکن جس نے زمین و آسمان، ستارے، سیارے بنائے ہیں، وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ رات وہ ہوگی جس میں سورج نکلے گا، اور دن وہ ہوگا جس میں اندھیرا ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ بالکل پھر الٹ اگر ہوتا انسان کے اپنے انٹرنل سسٹم سے، جو چیز اس کی پروویژن کے بنائی گئی ہے وہ بالکل ان اکارڈنس ٹو ہز فزیولوجی اگر نہ ڈیزائن ہوتی، تو پھر انسان کا کیا ہوتا؟ تو یہ بھی ایک وحدانیت کی دلیل ہے نا، کہ تمہاری ضرورت کے حساب سے میں نے جیسا تمہیں ڈیزائن کیا ہے، ویسے ہی میں نے تمہارا سارا ایکو سسٹم ڈیزائن کیا ہے۔
تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ وجعلنا النہار معاشا پر ہم نے بات ختم کی تھی، اور آج انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آگے مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اپنی وحدانیت اور حیات بعد از ممات کے دلائل میں جو ہے وہ ہمارے سامنے کون سی آیات رکھتے ہیں۔ بعد اعوذ باللہ وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ یہ ختم ہوگا سلسلہ، اور اس کے بعد ٹاپک چینج ہوگا۔ ابھی یہاں تک دیکھتے ہیں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدَادًا، وَبَنَيْنَا اور بنایا ہم نے، فَوْقَكُمْ تم سب کے اوپر، سَبْعًا سات، شدادا بہت شدت والے، ٹھیک ہے، یعنی تمہارے اوپر ہم نے سات جو بنائے ہیں، سات سے جو ہے وہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ 7 ہیونس کی بات کر رہے ہیں، 7 آسمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ جس طرح تم اپنا گھر بناتے ہو، اپنے گھر کے اندر اپنے سونے کا انتظام کرتے ہو، بچھونا بناتے ہو، ٹھیک ہے، دیواریں ہوتی ہیں تمہیں پروٹیکٹ کرتی ہیں، تم نے اندر لائٹ کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو تمہارے لیے بنایا ہے، زمین تو بچھونا بنائی ہی بنائی ہے، اب اپنے اوپر دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چھت بنائی ہے، وہ شدادن، وہ بہت مضبوط ہے، اور یہ صرف مضبوط نہیں ہے، یعنی جسے آپ کہیے کہ بہت طاقتور ہے اور بھاری بھی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں انسان جو کہ سائنس کی روح سے ہر وقت وہ یہ کوشش میں رہتا ہے کہ میں یہ ثابت کرتا رہوں سائنس سے، یعنی وہ ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ سائنس کے ذریعے ہی پہنچیں گے تو پہنچیں گے اللہ تک، اگر نہیں پہنچ پائے تو ہم تو انکار کر دیں گے، ٹھیک ہے، معاذ اللہ۔ لیکن سائنس آج تک، ابھی اگر آپ یہ دیکھیں تو آسمانی دنیا کی حقیقت پر ہی ابھی تک اتنی ڈفرینٹ تھیریز ہیں، اتنے مختلف مفروضے ہیں کہ ابھی وہ ایک مفروضے پر بھی نہیں پہنچ سکی۔ ابھی تک فزسسٹ آسمان کی اصل حقیقت کو پا ہی نہیں سکے، ٹھیک ہے، کبھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل سالڈ کوئی اسٹرکچر ہے، پھر ایک یہ آیا کہ نہیں یہ جو ہے نا وہ کوئی کچھ بھی نہیں ایگزسٹ کرتا، یہ روشنیاں ہی ہیں جو ریفلیکٹ ہوتی ہیں اور ہمیں اوپر یہ ایسے نظر آتا ہے بلو سی چھت کی طرح کا، پھر جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں یہ واقعی میں ایگزسٹ کرتا ہے، اٹ از سم تھنگ، لیکن یہ کوئی ایسا سالڈ نہیں، یہ کوئی گیسز کا مجموعہ ہے۔ بہرحال ابھی تک وہ حضرت انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ وہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہرحال یہ بتا دیا کہ یہ جو آسمان ہے یہ تمہارے سر پہ ایک ایسی چھت ہے کہ یہ جیسے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اپنی نظریں گھماؤ پوری کائنات میں، دیکھو وہ تھک ہار کے حسرت کے ساتھ لوٹ آئیں گی، کیا تمہیں کوئی سنگل کریک بھی نظر آتا ہے اس آسمان میں؟ کبھی بھی جب سے یہ بنا ہے اتنے بلین آف ایئر سے یہ اسی طرح سے ہے، تو یہ کبھی کوئی ویئر اینڈ ٹیئر کے پروسیسز، ٹھیک ہے، اب وہ کیا اس کی ریپیئر ہو رہی ہے، کس لیول پہ ہو رہی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے مینٹین فرمایا ہوا ہے، اللہ عالم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو ہے وہ اپنی قدرت سے ہمیں ایک اور یہ دیتے ہیں، یہ جیسے اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو عربوں کا لائف سٹائل بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ انہی کے حوالے سے، کیونکہ انہی میں قرآن پہلے اترا نا، تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کی خانہ بدوشوں کی زندگی ہوا کرتی تھی، دیکھیے وہ اپنا ٹینٹ لگاتے تھے، ٹینٹ کو اینکر کرتے تھے، وہ جو میخیں تھیں اوتادا، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں والجبال اوتادا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں تم یہ جو چھوٹا سا ٹینٹ لگاتے ہو، یہ میں نے پوری کائنات جو ہے وہ تمہاری رہائش کے لیے تمہارے بود و باش کے حساب سے اسی طرح ڈیزائن کی ہے۔ تو اتنی ایک انلمیٹڈ فریم پر کوئی کریشن کرنا، کیا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے بس کی بات ہو سکتی تھی؟ جو تم کہتے ہو کہ یہ بت ہمارے ہیں تو یہ آگ ہے یا فلاں جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں معاذ اللہ اور وہ ہمارے لیے انٹرسیڈ کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بار بار ان کو جسے کہتے ہیں نا کہ ان کے ذہن کے جتنے بھی اینگلز ہیں نا، ان سے جتنی بھی مثالیں ہو سکتی ہیں ان کو لے کر ان کے جو شرک کے عقائد ہیں انہیں ہٹ کیا جا رہا ہے۔ تو پھر اسی طرح جو ہے وہ، کیونکہ آسمان آپ دیکھیں جتنی کھلی جگہ ہوتی ہے، چونکہ وہ صحرا میں سفر کیا کرتے تھے، خیمے لگایا کرتے تھے، آسمان اوپر بہت کھلا ہے، جیسے اگر آپ دیکھیے ابھی بھی آپ کا نہیں مجھے معلوم، لیکن جیسے وین آئی ٹریول ٹو آسٹریلیا، فرسٹ تھنگ وچ آئی نوٹس واز اسکائی از ویری بگ، مجھے لگا کہ آسمان یہاں پر بہت بڑا ہے کیونکہ وہ بہت صاف ہے، وہ آپ کو نظر آتا ہے سارے کا سارا، ٹھیک ہے، اسی طرح صحرا میں بھی جب آپ جاتے ہیں تو آسمان آپ کو پورا سارا نظر آتا ہے اپنے اوپر، تو وہ آپ کو پھر آپ جب وہاں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اسکائی از ویری بگ، تو یہ ان کو چونکہ ان کی آبزرویشن میں یہ چیزیں پہلے سے تھیں، انہی کو لے کر اللہ تعالیٰ نے اگزامپلس دی ہیں۔ یہ ہے وہ قرآن کا لغوی اعجاز کہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن
میں جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ایسی سائنٹیفک ٹرمینالوجیز نہیں یوز کرتے جسے سیکھنے کے لیے ہمیں پہلے 10-12 سال تعلیم حاصل کرنی پڑے. اگر آپ دیکھیے کہ سائنٹیفک آیاز آئی ہیں تو وہ بھی بالکل عام روزمرہ کی زبان میں آئی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایمبریو بننے کا پروسیس ہے، ٹھیک ہے، ماں کے پیٹ میں جو وہ آیات ہیں وہ بالکل، اب تو خیر اب ایمبریولوجی جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں سبجیکٹ، تو اس نے بالکل اس میں یہ ویریفائی ہو گیا نا کہ یہ تو واقعی بالکل اسی طرح جیسے ہم نے ایمبریولوجی میں پڑھا سائنس کی روح سے، اس کو لا کر اٹھا کر میچ کیا تو وہ تو بالکل بالکل ایسا ہی تھا. ٹھیک، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹرمینالوجی نہیں بیان کی، جبکہ ہمیں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جب ہم بک پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ بات ہی ٹرمینالوجیز کی ہے، یہ والی سٹیج ہے تو یہ والی سٹیج ہے تو ایسے ہے تو ایسے ہے. اسی طرح جتنی بھی یہاں پر ہمارے پاس کاسمولوجی کی آیات آتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات اگر کسی، اب یہ جو ہے وہ آپ کوئی آسٹرو فزکس ہو، ٹھیک ہے، فزسسٹ ہو یا کوئی اور اب سائنٹسٹ جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو انہیں پتہ ہے نا کہ وہ یہ بتانے کے لیے کہ اچھا یہ آسمان میں دروازہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو فرما دیا آسمان میں دروازہ. اب یہ انہیں پتا ہے کہ ایکچولی یہ کیا چیز ہے، لیکن اب وہ اس کو بلیک ہول کہیں یا وہ وائٹ ہول کہیں یا وہ کوئی اور فینومینا، اب یہ وہ ٹرمینالوجیز پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، ٹھیک ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کتاب کا اعجاز یہی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی ٹرمینالوجی استعمال فرماتے ہیں جو عام روزمرہ کی زبان کا حصہ ہے، اور وہ اس طرح سے مطلب کنوے کرتی ہے کہ تا قیامت ہر انسان اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکے گا. ٹھیک ہے. اچھا چلیں، پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا، پھر یہ کہ نہ صرف میں نے تمہارے لیے چھت بنائی بلکہ میں نے اس کو ڈیکوریٹ کیا. جیسے تم اپنی چھتوں پر بہت بڑے بڑے شینڈیلیئرز لا کر لگاتے ہو، ہم جاتے ہیں نا مارکیٹ، ہم کہتے ہیں ہمیں سب سے بڑا والا بہت روشن والا چاہیے تاکہ میرا جو لیونگ ہے جب میری گیسٹ آئیں اور میں اپنا شینڈیلیئر آن کروں تو ایسی روشنی ہو، ایسی جگمگاہٹ ہو کہ سب کی آنکھیں چندھیا جائیں. اس قسم کا مجھے ایک شینڈیلیئر اپنی لیونگ سپیس کو ایلیویٹ کرنے کے لیے لگانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کمپیئر کرو میرے شینڈیلیئر سے، اور ابھی یہ صرف وہ ہے جو تمہارے نظام شمسی کا سورج ہے جسے اللہ تعالیٰ سراجاں وحاجہ کہہ رہے ہیں. سراج کہتے ہیں روشن جلتا ہوا چراغ، ٹھیک ہے، چراغ لیکن وہ جل رہا ہے، ویسے ہی نہیں پڑا ہوا، ٹھیک ہے. اور وحاج جو ہے، وحاج ایک ایسے سورس کو کہتے ہیں جو لائٹ بھی دیتا ہے اور ہیٹ بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، وحاج ایک ایسے سورس کو کہتے ہیں جو بہت گرمائش بھی دیتا ہے اور روشنی بھی دیتا ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیے سبحان اللہ کہ یہاں پر آپ ابھی بلکہ میرے ابھی ذہن میں آ رہی ہے سورہ نوح کی آیت ہے نا، وَجَعَلْنَا الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور ہم نے ان دونوں میں سے یعنی چاند اور سورج میں سے، وَجَعَلْنَا الْقَمَرَ نُورًا، ہم نے قمر کو یعنی چاند کو بنایا ہے نور، روشنی، وَجَعَلْنَا فِيهِنَّ ان دونوں میں سے، وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو ہم نے بنایا ہے چراغ، ایک جلنے والی چیز. اور یہ اب اس وقت بھی جو اب ہمارا سائنٹیفک کانسیپٹ ہے اباؤٹ دا سن اینڈ دا مون، اباؤٹ دا لائٹ آف دا سن اینڈ دا مون، وہ ایکچولی یہ ہمارا قرآن سے کمپلیمنٹ ہوتا ہے الحمدللہ. تو کیا ہے ہمارا سائنٹیفک کانسیپٹ اباؤٹ دا سن اینڈ دا مون؟ پتہ ہے کسی کو آپ میں سے؟ میں نے کہا شاید چلیں تھوڑا سا جنرل نالج کے لیے اور تھوڑا سا ایک اپنی دلچسپی کے لیے. کیا ہے، کیا کہتی ہے سائنس؟ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ سورج اپنی روشنی دیتا ہے، چاند اپنی روشنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، بہت پہلے کی باتیں ہیں، جو جب ابھی جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ یونان کا فلسفہ جب ہو رہا تھا، ٹھیک ہے نا، ایکسپلور، اس وقت کی باتیں. تو ڈفرینٹ عقائد ہوتے تھے یا ڈفرینٹ تھیریز ہوتی تھیں، ٹھیک ہے. پہلے تو یہ کہا جاتا تھا نا سورج ساکن ہے، زمین گھومتی ہے، پھر یہ ہوتا تھا کہ نہیں زمین ساکن ہے، سورج گھومتا ہے اس کے گرد. تو پھر جو ہے وہ ہوتے ہوئے نہیں نہیں سب ہی گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے، سارے ہی جو ہے وہ فلوٹ کرتے ہیں. پھر یہ تھا کہ اچھا سورج جو ہے وہ دن میں نہیں ہوتا ہے تو یہ اپنی روشنی، چونکہ اس کی روشنی زیادہ ہے اس سے دن زیادہ روشن ہے. چاند رات میں ہوتا ہے تو چاند کی روشنی جو ہے وہ کم ہوتی ہے اس لیے ہمیں اندھیرا لگتا ہے. پھر جو ہے وہ کیا پتہ چلا ایٹ دی اینڈ؟ کسی کو پتہ ہے؟ میں نے سوچا ایسے اگر چلیں تھوڑا سا آپ لوگوں سے ذرا ہاں جی، نہیں سو چاند نہیں سورج جانا. کی چاند سورج کی روشنی سے چمکتا ہے، مطلب ریفلیکشن ہے اس کا.
ہاں، یعنی چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے نا، چاند سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے. اسی لیے یہ کہ ظاہر سی بات ہے وہ راتیں جن میں چاند کی بالکل بھی کوئی روشنی نہیں ہوتی، اس کی پوزیشن اصل میں ایسی ہوتی ہے کہ وہ سورج کی کوئی روشنی اس پر نہیں پڑتی، اور ہماری زمین کے حساب سے بھی پوزیشن ایسی ہوتی کہ وہاں پر پھر وہ ہمیں نہیں نظر آتا، اس کا کوئی بھی نہیں وہ نظر آتا نا، ہوتے ہوتے کم ہو جاتا ہے، پھر وہ حلال بنتے بنتے بالکل ڈس اپیئر ہو جاتا ہے. پھر 3 راتیں اماوس کی آتی ہیں. اماوس کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل جو ہوتی ہے اندھیری، اس کے بعد دوبارہ سے آپ کو نیا چاند نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا دونوں اپنی اپنی جگہ روشن ہیں. قرآن نے چاند کو جہاں بھی کہا ہے نور تو کہا ہے، لیکن کہیں بھی اس کو سراج یا وہاج نہیں کہا. یعنی خود بخود سے وہ نہیں روشن، وہ لے رہا ہے سورج سے اور پھر اس کو آگے ریفلیکٹ کرتا ہے. تو جب کبھی اس کی پوزیشن ایسی ہوتی وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے، جب نہیں ہوتی تو ان دنوں میں وہ غائب ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن سورج جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بخود اس کے اندر آٹو کمبسشن ہو رہی ہے. اب تو خیر اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے ایک سیکنڈ کے اندر کتنے ہیلیم بم، اگر ہم کہیں جیسے جو ہم ایٹم بم کی بات کرتے ہیں بیسیکلی یہ ہائیڈروجن بم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ام، اور جو ایک ہوتا ہے ہیلیم بم وہ ایٹم بم سے بھی زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں، ایک اگر جب وہ پھٹتا ہے تو وہ ایٹم بم سے بھی زیادہ جو ہے وہ کمبشن ریلیز کرتا ہے. ٹھیک ہے، ریڈیو ایکٹیویٹی ریلیز کرتا ہے. اور سورج میں ایک سیکنڈ کے اندر، اب مجھے نہیں یاد اس وقت، پہلے کبھی پڑھا کرتے تھے تو یاد رہتا تھا، پتہ نہیں کتنے کتنے ہزاروں ہیں یا کتنے کروڑوں ہیلیم بم اگر ایک سیکنڈ میں پھٹیں اور جتنی روشنی پیدا ہوتی ہے اتنی پیدا ہو رہی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس کی اپنی ایک بھٹی خود جلائی ہوئی ہے، وہ خود ہی جل رہا ہے، اس لیے تو اس کو بہاج کہا گیا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے وہ نہ صرف روشنی دے رہا ہے، وہ صرف نور نہیں ہے، وہ صرف روشنی نہیں دے رہا، وہ ہیٹ بھی دے رہا ہے. ہمیں یہاں پر دنیا میں انسانی حیات کی بقا کے لیے صرف روشنی نہیں چاہیے تھی، حرارت بھی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، پھر حرارت بھی ایسی ہو جو مناسب ہو. تو اس میں جو ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے نا کہ اگر ہم دیکھیں تو زمین، جو زمین کا ڈائی میٹر ہے، اس سے جو ہمارا سورج ہے وہ تقریباً 109 گنا زیادہ بڑا ہے. ٹھیک ہے، پھر سورج کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کتنا ہے، 1,40,00,000 ڈگری سیلسیس. ٹھیک ہے، اور زمین سے 9,30,00,000 میل دور ہے. اور کتنا کیسا وہ حاج ہے کہ ابھی بھی اگر ہم یہ اس پر فوکس کریں نا تھوڑی دیر کے لیے اپنی نیکڈ آئی سے، تو آپ کو پتہ ہے ہماری آئی سائٹ ختم ہو جائے گی. اب اس لیے اللہ نے پروٹیکٹیو رکھا ہوا ہے نا، آپ دیکھنے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو فٹافٹ آپ کی آنکھ جو ہے وہ اس سے ڈیفلیکٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ زبردستی کر کے کوشش کریں گے سورج کو دیکھنے کی تو انسان بلائنڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے اور پھر بھی آپ یہ دیکھیے کہ اتنی دور سے بھی جب کبھی گرمیوں کا موسم آتا ہے تو کتنا زیادہ ٹیمپریچر ہو جاتا ہے ایٹ سرٹن پلیسز، یا آپ کو معلوم ہی ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ پاکستان آسٹریلیا میں انہیں تو خیر معلوم ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وی گیٹ ٹو سی آل کائنڈ آف ویدرس، تو ہمیں پتہ ہی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے کتنے فاصلے پر رکھا ہوا ہے کہ نہ تو بہت زیادہ سردی رہے ہمیشہ، نہ بہت زیادہ گرمی رہے ہمیشہ، کیونکہ دونوں ایکسٹریمز جو ہے وہ لائف کو سسٹین نہیں کر سکیں گی. تو لائف بھی رہے، ہاں کبھی کبھار بہت ٹھنڈ بھی ہوگی، کبھی کبھار بہت گرمی بھی ہو جائے گی، لیکن زندگی کی بقا جو ہے وہ رہے گی اس پر. تو بہرحال یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بھٹی بنائی ہوئی ہے، اس لیے اس کو یہاں پر سبحان اللہ سراجم وحاجہ کہا گیا ہے. اور یہ جو ہے وہ آپ اس کو خود بھی اب غور کر سکتے ہیں. ناؤ دیٹ ونس یو نو. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیت میں جو ہے وہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور نازل کیا ہم نے من المعصراتی. اچھا، اور یہاں پر انزلنا جو ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جب قرآن کے نازل کرنے کی بات ہوتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ایک ہوتا ہے انزال، ایک ہوتا ہے تنزیل. ٹھیک ہے، بتایا ہوا نا. اب یہ گرامر والوں کو تو یاد ہونا چاہیے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ قدر میں کیا فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ٹھیک، پھر کچھ اور جو صورت ہے اس میں میرے ذہن میں نہیں آ رہا نام اس کا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نزل القرآن یا نزل الکتاب اس طرح کا کچھ آ رہا ہے، لیکن یہ کہ نزلہ تنزیل بھی ہے. اور کیا فرق ہے دونوں میں، یہ ہم نے بات پہلے بھی بہت دفعہ کی ہوئی ہے، جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اب پتہ ہونی چاہیے. ہاں جی، کون بتائے گا؟ ہوں. کیا ہو گیا، ساری سب سو گئے ہیں؟
22 के 22 लोग ہی سو گئے سوائے میری. میں تو خیر بول رہی ہوں. ہاں جی. کیا ہوتا ہے فریحہ؟ جی فریحہ، میں نے نام لیا آپ کا، جی ساتھ ہی فریحہ کا ہینڈ ریز ہو گیا. جی وعلیکم السلام. جی نزلہ ہوتا ہے کہ جب ہم گریجولی یعنی کہ آرام آرام سے جو ہے وہ اترتا ہے، اور جب انزلنا جو ہوتا ہے وہ ایک ساتھ سارا سب کا سب سارا آ جو ہے جاتا ہے. وہ نازل ہو جانا. جی ہوں. تو شہنیلا جاگ رہے ہیں تو پھر کچھ بتاتے بھی تو ہیں نا. شہنیلا کو آپ کو آئندہ سے اب اگلا گرامر کا سوال آپ سے ہوگا شہنیلا، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے مجھے کیٹیگوریکلی بتا دیا آپ جاگ رہی ہیں، اب ہوشیار رہیے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. انزلنا اور تنزیل، انزلہ اور نزلہ، یہ فرق ہوتا ہے. تنزیل ہوتا ہے بٹ بائی بٹ، تھوڑا تھوڑا کر کے، اوور دا اسپین آف اے پیریڈ. تو قرآن کے ساتھ دونوں فینومینا ہوئے ہیں. قرآن کو جب لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارا گیا تھا تو انزلہ ہوا تھا، انزال ہوا تھا. دفعتاً لوح محفوظ سے اس کی جو بھی کاپی زمین پر لائی جانی تھی وہ کاپی پوری کی پوری ایک ہی رات میں لیلۃ القدر میں پہلے آسمانی دنیا پر اتار دی گئی تھی. آسمانی دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کا جو نزول ہوا ہے وہ پھر تنزیل ہوئی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے، اوور دا پیریڈ آف 23 ایئرس. ٹھیک ہے. حالات اور واقعات کی اور موقع کی مناسبت سے جب ضرورت پڑی جن حالات میں جن آیات کی وہ آیات اتاری گئیں. ٹھیک ہے. تو دونوں فینومینا ہوئے. یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں تو دس از سو سائنٹیفک اینڈ دس از سو بیوٹیفل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھلا کیا فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ نے انزال فرمایا. پہلے دیکھ لیتے ہیں ورڈز، پھر آپ کو میں اس کو بتاتی ہوں کمپائل کر کے. مؤثرات، مؤثر جو ہے یہ آئین سواد را سے، یہ دیکھیے یہاں پر ہے. ٹھیک ہے. اس کی کیا میننگ آتے ہیں؟ ایک اس کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا، ٹھیک ہے، یا لڑکی کا بالغ ہونا، بیسیکلی بھر جانا کسی بھی چیز کا. دونوں میننگ ہے. جیسے آپ کپڑا جو ہے وہ اس کو جب پانی سے وہ بھر جاتا ہے نا، پھر آپ اس کو نچوڑتے ہیں، اس کا ایکسٹرا پانی سارا اس کا کیا ہوتا ہے اس میں سے پھر وہ ڈرین ہوتا ہے. اصل میں یہ جو ایک سائنٹیفک فینومنا ہے اس وقت جو ہمارے پاس اگر ہوتے ہیں ہمارے، آپ کہہ لیجئے کہ وہ سائنٹسٹ جو ان کو اسٹڈی کرتے ہیں جیولوجی کو، ٹھیک ہے، کاسمولوجی کو ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ اس کو بہت اچھے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، ہم سے کہیں زیادہ بہتر وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی ایکوریٹ ٹرمینالوجی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں استعمال فرمائی ہے. اصل میں اس کو مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ان ہواؤں کو کہا گیا ہے جو کہ بادلوں میں سے پانی کے برسانے کا باعث ہیں. جب آپ اسے سائنٹیفکلی پڑھتے ہیں نا تو یہ ہوائیں اصل میں اس طرح سے چلتی ہیں، یعنی جب بادل بن جاتے ہیں اور وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اب ان کو کہیں نہ کہیں برسنا ہے. اللہ نے ان کے لیے آلریڈی حکم لکھا ہوتا ہے کہ ان کو کون سے علاقے پر جا کر برسنا ہے. جب وہ وہاں پہنچتے ہیں، کیوں نہیں، وہ اس سے پہلے بھی تو برس سکتے ہیں نا، پانی کے تو وہ بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ کیوں نہیں برسے؟ ایک سرٹن جگہ جا کر ہواؤں کا پریشر اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ وہ ہوائیں ان کے ارد گرد اب اس طرح سے پھرتی ہیں کہ وہ آپ سمجھے کہ جیسے آپ ہاتھ سے نچوڑ نہیں رہے، تو وہ اس طرح سے ہوائیں گھومتی ہیں اپنے پریشر ڈفرینس کی وجہ سے کہ وہ ایسے ان بادلوں کو نچوڑتی ہیں کہ وہ وہاں پر پھر برستے ہیں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو ایک تو یہ ہے کہ ہواؤں کا اس طرح سے چلنا کہ وہ نچوڑ دیں ان بادلوں کو، نچوڑنے والی ہوائیں. اور یا پھر یہ کہ ہمیں جو اور بھی مفسرین کے اس سے ملتا ہے کہ ایکچولی یہ وہ بادل ہیں جو بالکل اس وقت فل ہیں، اپنے ان کے آبی بخارات کی کیپیسٹی پوری ہو چکی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی برسے نہیں ہیں. جیسے کہ امراۃ مؤثر، اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کے حیض کا وقت قریب آ گیا ہو مگر ابھی تک حیض شروع نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یعنی اس سے اب آپ کو پکچر سمجھ آ گئی کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، انزال کیا ہم نے ایسے بادلوں سے جو بالکل فل ہے پانی سے لیکن برسے نہیں. جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں برسیں گے. اور پھر کیسے؟ ماء ثجاجا، کیسے برسے وہ؟ ان میں سے پھر پانی ایسے برسا سجاج کی طرح. ٹھیک ہے. سا جیم جیم، میں نے ہر ایک کا روٹ ورڈ نہیں لکھا تاکہ آپ لوگوں کے لیے ٹو مچ نہ ہو جائے. سا جیم جیم، سجاج جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جسے آپ کہیے کہ صرف ریننگ نہیں، جسے کہتے ہیں پورنگ. ٹھیک ہے. یہ اس کا ہے پورنگ، موسلادھار برسنا، اتنا زیادہ برسنا کہ پانی زمین کے اندر جذب ہونے کی صلاحیت سے اوپر چلا گیا ہے اور اب نیچے اس کی وہ کیا ہو رہا ہے، وہ اکٹھا ہو رہا ہے پانی اب. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے موسلادھار پورنگ. جیسے ہم نے دیکھی ہوئی ہے کتنی دفعہ ہوتی ہے مونسون کی بارشیں ایسی ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے پاس حدیث مستحاضہ ہے
کہ جب حمنا بنت جہش جو ہیں وہ جو حضرت زینب بنت جہش کی بہن ہیں، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب، تو بیسیکلی وہ اپنے جو ان کو استحاضہ کا بہت خون آتا تھا اس کے لیے پوچھ رہی تھیں کہ میں اس کے لیے کیا کروں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ روئی کا استعمال جو ہے وہ میں تمہیں ایڈوائز کرتا ہوں، تمہارے لیے تجویز کرتا ہوں کہ تم روئی کا پھاہا رکھ لیا کرو. تو آپ نے یہ کہا تھا کہ ہوا اکثر من ذالک انما اسجو سجا، انہوں نے کہا کہ میرا تو بہت زیادہ خون ہے، میں تو ہر وقت بڑی کثرت سے خون بہاتی ہوں، یعنی وہ روئی کا پاہا تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ میرا تو بہت زیادہ جو ہے وہ خون نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو وہ جو پانی سے بھرے بادل ہیں وہ پورنگ کرتے ہیں. لیکن انزلنا کی بیوٹی یہاں پر کیا ہے؟ انزلنا کی بیوٹی یہ ہے، دیکھیں ایسا تو نہیں ہوا کہ جب سے دنیا بنی ہے تو ایک ہی دفعہ بادل آئے اور وہ سارا کا سارا پانی برس چکا اور موسلا دھار وہ جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ ہزاروں سال بہتے رہے، برستے رہے اور اب ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. انزلنا کا مطلب ہے وہ سارا پانی جو اللہ نے سمندروں میں اتارا ہے، اور انہوں نے جب جب آبی بخارات بن کر بادل بننا ہے، اور جب جب ان بادلوں نے جہاں جہاں برسنا ہے، ان کے برسنے کے نتیجے میں پھر دوبارہ وہ پانی جب زمین میں چلا جائے گا، وہاں سے پھر وہ ندی نالے آبشار چشمے اور دریاؤں کی صورت ہوتا ہوتا پھر دوبارہ سمندر میں آئے گا. یہ سارے کا سارا جتنا بھی واٹر سائیکل قیامت کے لیے اس کرۂ زمین کی بقا کے لیے چاہیے تھا نا، وہ سارا کا سارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ہی دفعہ میں نازل فرما دیا ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس بادل بنے اور بارش ہو گئی. یہ تو سائنٹیفکلی آپ کر سکتے ہیں ایکسپلین کہ ہاں جی یوں آبی بخارات بنتے ہیں، پھر یوں واٹر سائیکل ہوتا ہے، پھر وہ یوں بادل بنتے ہیں، اور جہاں جہاں وہاں وہاں ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے وہاں یہ چلے جاتے ہیں، پھر جہاں پر یہ بھاری ہو جاتے ہیں وہاں جا کے برستے ہیں. فائن، لیکن یہ کہ یہ پورا کا پورا کس نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ کتنے ہزار سال اس کرۂ دنیا نے قائم رہنا اور اس کے اوپر اس کے اوپر حیات انسانی ہوگی، اور اس کو کتنا کتنا پانی وہ استعمال کرے گی، کتنا ہونا چاہیے کہ قحط بھی نہ ہو، کتنا ہونا چاہیے کہ خشک سالی بھی نہ ہو جائے، اور کتنا ہونا چاہیے کہ سیلاب ہی سیلاب بھی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ جو کیلکولیشن آتی ہے نا، یہ بیسیکلی یہ جو انزلنا ہے یہ اس کو کور کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں لنخرج بھی حبا و نباتا، لنخرجا تاکہ ہم خارج کریں اس کے ذریعے، یعنی اس پانی کے ذریعے تاکہ ہم نکالیں حبن اناج. ٹھیک ہے، یہ گرینز کو کہتے ہیں، پلسز بیج جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ نباتا، اور نباتا باقی سارا سبزہ جس کے اندر آپ کی گھاس بھی، پودے بھی، آپ کی فصلیں بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، پھل بھی آ جاتے ہیں، سبزیاں اور باقی ساری بھی ہر طرح کی نباتات آ جاتی ہے. آپ نباتا اردو میں نباتات بھی ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لنخرج بھی حبا و نباتا. عام طور پر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پودوں کے لائف سائیکل کی بات کرتے ہیں، جب گارڈننگ کی بات ہوتی ہے، جب کسان سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے، تو جو ورڈ آتا ہے نا وہ خارجہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، خراج آتا ہے انسانوں کے لیے. جب انسانوں کو زمین سے نکالا جائے گا قیامت والے دن جب وہ ہوں گے تو ان کے لیے آتا ہے اخراجہ. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ جو نباتات ہوتی ہیں ان کے لیے بیسیکلی آتا ہے امبتا. تو آنا چاہیے تھا لنبتا، لنبتا بھی حبم و نباتا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ورب وہ یوز ہوا ہے جو انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اس سے نکال کیا رہے ہیں؟ اس سے نباتات. ہیونگ سیڈ دیٹ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اشارہ دے رہے ہیں ان کو، جیسے میں آسمان سے پانی برساتا ہوں بادلوں سے، اور اس کے ذریعے سے میں ساری حیات نکالتا ہوں. حیات ہی نکلی نا اندر سے، ہمارے کھانے کا سامان نکلتا ہے تو ہم سسٹین کرتے ہیں. تو جیسے میں یہ حیات نکالتا ہوں، سملرلی یہ اسی طرح ہے جیسے تمہارا اخراج ہوگا قیامت والے دن جب بارش ہوگی. دو سور پھونکے جائیں ان کے درمیان جو وقفہ ہوگا، اس میں جو بارش ہوگی اس کے نتیجے میں تمہیں بھی اسی طرح سے زمین سے نکالا جائے گا، تمہیں بھی زندگی دی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ اگر ہم آیا ابھی اور مزید بھی اس کی گرامیٹیکل لنگوسٹک بیوٹی کو ایکسپلور کرتے رہیں گے تو اٹ ول بی ٹو مچ، لیکن یہی بہت کافی ہے یہ کہنے کے لیے کہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اتنی خوبصورتی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کی اس میں انتخاب میں ہی. وجنات الفافا،
اور ایسے باغات الفافا جس کے درخت ایک دوسرے کے ساتھ وہ جسے کہتے ہیں کہ آپس میں انٹرٹوائنڈ ہیں، اتنے گھنے ہیں کہ انٹرٹوائنڈ ہیں۔ اگر کبھی آپ لوگوں کو کسی کو جانے کا تو چلیں خیر مشکل شاید ہو، لیکن کبھی آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہو جو یہ نیشنل جیوگرافک ڈاکیومنٹریز ہوتی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو رین فارسٹ ہیں افریقہ کے ایمیزون کے اور بھی ہیں جو ایک دو بہت بڑے بڑے، آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے بہت اونچے درخت ہوتے ہیں نا، بہت اونچے، اور وہ درخت جو ہے وہ ان کی گروتھ ایسے ہوتی ہے کہ وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ انٹرٹوائنڈ ہوتے ہیں، ملے ہوتے ہیں، ان کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اوپر سے دیکھیں گے تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ ایک درخت کی شاخیں کہاں ختم ہوئی ہیں اور دوسرے درخت کی شاخیں کہاں شروع ہوئی ہیں، ساری ایک دوسرے کے ساتھ اوپر جا کر آپ سمجھیے کہ گتھم گتھا ہے۔ اسی لیے وہ ایسے رین فارسٹ ہوتے ہیں جن کے اندر ایسے علاقے ہیں جہاں پر کبھی بھی سن لائٹ زمین تک پہنچ ہی نہیں پاتی، کیونکہ اوپر بالکل یہ جو درخت ہوتے ہیں انہوں نے ایک چھت بنائی ہوتی ہے۔ یہ ہوتے ہیں جنات الفافا، ایسے باغات جو لفافہ، آپ اردو میں جو لفافہ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں نا وہ ہمارا یہاں عربک سے یہاں سے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جنات الفافا، یہ ہیں وہ باغات جس کے جو اتنے گھنے ہیں، اتنے گھنے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، انہوں نے کور کیا ہوا ہے اور زمین ہی نظر نہیں آتی، اس طرح کا سبزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ مثالیں دی ہیں، سب نہیں، کچھ ہے یہ بھی اپنی تخلیقات میں سے، اپنی مخلوقات میں سے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی وہ چیزیں دی ہیں جو ہم موٹی موٹی دیکھتے ہیں خود بھی اپنی آنکھوں سے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سامنے یہ نہیں رکھا کہ تمہارا لیور کیسے کام کرتا ہے، تمہارا برین تمہیں کیسے کنٹرول کر رہا ہے، وہ تو پھر یہ کہ اب جس کو شوق ہو وہ جائے تو وہ جا کر پھر اس اسپیسیفک سبجیکٹ کو پڑھے اور پھر وہ اس کے اندر جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کرے اور پھر وہ جانے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف وہ فینومینا ہمارے سامنے رکھے ہیں جن کو میں اور آپ دیکھتے آئے ہیں جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اور اس کو ہر انسان آبزرو کر رہا ہے۔ یٹ جب آپ اس کی تھوڑی سی بھی گہرائی میں اترتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک بالکل انسان کو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک محصور کر دینے والا پروسیس ہے۔ ہم اس ہم کیوں نہیں محصور ہوتے؟ کیونکہ ہم اس کے اوپر اس گہرائی میں غور ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ جب کبھی بارش ہوتی ہے تو ہمیں کیا سوچ ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ؟ او ہو کپڑے کیسے دھوئیں گے، آج ہمارے کپڑے نہیں سوکھیں گے، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے نا، ہمیں تو یہ ہوتا ہے۔ اور کیا سوچ آتی ہے ہمارے ذہن میں؟ ہاں جی، ہمیں تو بس اس قسم کی سوچ آتی، او ہو آج باہر کیسے جائیں گے، اور جیسے سردی ہیں تو آج مطلب آپ سوچتے ہیں کہ باہر جاتے ہوئے آپ کو کور کر کے نکلنا ہے یا نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ مجھے تو سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ شوز گندے ہو جائیں گے۔ ہے نا؟ جزاک اللہ خیر فار بینگ آنےسٹ، یہی خیال آتا تھے۔ پھر یہ کہہ رہی ہیں پکوڑے بنا کے کھا لیں۔ کبھی ہمیں نہیں یہ خیال آتا کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ جو بارش ہے، یہ جو پانی ہے، یہ کتنی دیر برسے گا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسے سوری کتنی دیر تک جو ہے وہ اس کے برسنے میں حکمت ہے۔ اس کی کیلکولیشن اللہ نے کیسے کی ہے کہ ایگزیکٹلی اتنی اماؤنٹ آئے گی جتنی اماؤنٹ ہمیں چاہیے ابھی، ٹھیک ہے؟ ایکسکیوز می فور فیو سیکنڈز پلیز۔ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بات اعوذ باللہ۔ تو بات کیا آ گئی کہ ہم لوگ غور نہیں کرتے، ہم لوگ تدبر اور تفکر سے کام نہیں لیتے۔ اگر ہم تدبر اور تفکر کریں قرآن کی آیات سے پہلے ہی، اگر ہم اپنے ارد گرد کے فینومیناز میں اور اپنی تخلیق میں تدبر کرنے کے قابل ہو جائیں تو ہمیں یہیں سے ہی بہت سو کو تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ انہی یہ جو ہمارے ارد گرد کی آیات ہیں یہیں سے اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ چلے اب آپ نے میرے لیے کوئی جو ہے وہ آپ میں سے ہینڈ ریس کرے اور میری ہیلپ کرے اس کے ساتھ نا۔
تلاوت کے ساتھ، ٹھیک ہے. تھوڑا سا جو ہے وہ میں یہاں پر بس آپ کے لیے اس کو وائنڈ اپ کرتی ہوں، پھر اس کے بعد تب تک آپ ہینڈ ریز کر لیں جو تلاوت کرنا چاہیں، جو تلاوت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے جو دلائل تھے ان میں سے کچھ دلائل یہاں پر رکھ دیے، ٹھیک ہے. اور یہ کہ یہ سارے فینومناز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرما کر کہ دن رات کا آنا جانا، یہ سارا سلسلہ، یہ سورج کا بننا، تم لوگوں کا پیئرز میں کریٹ کیا جانا، پھر یہ سارا جو واٹر سائیکل ہے، جو فوڈ سائیکل ہے، یہ سب جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اول تو اس کے اندر جو ہارمنی ہے، اس کے اندر جو پرفیکشن ہے، اور یہ جو سب یہ سارا بیان کرنے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پھر اگر تم یہ سب مانتے ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق ہیں، وہ رب ہیں، اور انہوں نے یہ سارا سلسلہ پیدا فرمایا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک رب جب آپ کے لیے آپ کو پہلی دفعہ تخلیق فرماتا ہے، اور تب تو ابھی وہ بدی ہے، خالق سے بھی پہلے وہ بدی ہے، کوئی ماڈل نہیں ہے، اس نے پہلے خود ماڈل کریٹ کیا، پھر آپ کی کریشن کی. تو کیا وہ دوبارہ اس کے لیے آپ کو کریٹ کرنا زیادہ مشکل ہے، یا کہ فرسٹ ٹائم زیادہ مشکل تھا؟ اور یہ سوال اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی پوچھتے ہیں کہ یہ تم لوگوں کا بغیر کسی ماڈل کے فرسٹ ٹائم کریٹ کیا جانا زیادہ مشکل تھا، یا دوسری دفعہ؟ اب تو تم کریٹ ہو چکے ہوئے ہو، تو اس کو رینیو کرنا کوئی زیادہ مشکل کام ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کیا چیز زیادہ مشکل ہے. پہلی دفعہ انیشیٹو لینا، ہر چیز کو پہلی دفعہ کریٹ کرنا، ڈیزائن کرنا، وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب ایک دفعہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اس ڈیزائن کو مزید ایڈوانس کر لیں، اس کو رینیو کر لیں، کسی بھی طرح اس کو ماڈیفائی کر لیں، وہ پھر بھی آسان ہے. ایک آئیڈیا بالکل نیا اس کو جنم دینا وہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. تو پھر تمہارے ذہن میں یہ جو شکوک و شبہات آ رہے ہیں کہ جی جو ہے وہ اخروی زندگی میں ہم کیسے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے جب ہم مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گے، تو پھر یہ کویشچنز آنے نہیں چاہیے تھے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ چلو اگر شاید تم اللہ کی قدرت پر تو وہ نہیں ہے تمہیں کوئی شک، لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آخرت قائم کی جائے، تو اس اگین جو ہے وہ بیسیکلی تم اللہ ہی کی قدرت پر سوال اٹھاتے ہو، کیونکہ وہ رب جس نے اس چھوٹی اتنی عارضی زندگی کے لیے اتنا زبردست نظام کریٹ کیا ہے، اور پھر اس نے جو تمہیں بنا دیا احسن تقویم، تو کیا اس کا کوئی عقلی نتیجہ نہیں نکلنا تھا کہ اللہ تعالیٰ بس کیا یہی تھا سب کچھ، کہ جس کا جو جی چاہے وہ یہاں پر جیسی مرضی زندگی گزارے؟ تو پھر ان کا کیا جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں؟ ان کا کیا جو یہاں غریب رہ گئے؟ حالانکہ ان کا کوئی قصور تو نہیں تھا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے اس ساری کرٹیکل تھنکنگ کا کہ کوئی اور دنیا ہوگی جہاں پر پھر جو ہے وہ یہ ساری کمپنسیشنز ہوں گی، جہاں پر جو ہے وہ آخر ظالموں کو بھی کوئی پوچھنے والا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں جو ہے وہ اس سارے اس کے جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ عقلی اس مینٹل ایکسرسائز کا جو نتیجہ نکلتا ہے، اس کے نتیجے میں بہرحال یہ جو ہے وہ بات وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے. جی فریحہ، جزاک اللہ خیر کثیرہ. آپ اگر یہ آیا نمبر 17 سے آیا 30 تک جو ہے وہ کر دیں میرے لیے یہ تلاوت پلیز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وإن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. میں اتنی ہی آگے بھی کر دوں؟ یہ 30 تک اگر یہ جتنا اسکرین پر آ رہا ہے نا. جی جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا
إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. جزاک اللہ خیر کثیرن کثیرہ بارک اللہ فی. ان یوم الفصلی کانا میقاتا، بے شک فصل کے دن کا ایک وقت مقرر ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو ہے وہ پچھلی وہ ہو گئی بات، آپ اس دنیا میں بھیجے گئے، یہاں پر سارے پروسیسز کے ساتھ بھیجے گئے ہیں. ایک بہت عالی شان ذات جو آپ کا رب ہے، اس نے یہ سب کچھ آپ کے لیے پرفیکٹلی ڈیزائن کر کے آپ کے حساب سے آپ کو یہاں بھیجا ہے. آپ کو یہاں بھیجا ہے میقاتا کے لیے، میقاتا تک کے لیے. ٹھیک ہے، میقاتا کہتے ہیں اوقات بھی اسی سے ہے، ایک مقرر وقت. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، ہم کہتے ہیں نا نماز کے اوقات، اور پھر ہم آپ دیکھیے تو نماز کے اوقات بھی آپ کو ایک رینج ملتی ہے. ٹھیک ہے، ایک آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ اچھا اب یہ 12:30 شروع ہوئی تو 12:30 ختم ہو جائے گی، 12:40 پہ ختم، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس میں ایک رینج دی ہوئی ہے، جب تک سایہ اتنا ہوگا تب سے لے کے جب تک سایہ اتنا نہیں ڈھل جائے گا تو اس نماز کا ٹائم رہے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ ایک مدت ہے جس کو جو ہے وہ ایک مہلت کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مہلت جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ کیا ہے یہ مہلت؟ ہاں جی، جلدی جلدی. اب مجھے میرا گلا تنگ کرا، میں آپ لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ سوال پوچھوں گی. ٹھیک ہے، تاکہ آپ بولیں اب اور میں ذرا تھوڑا سا ریسٹ کروں. کیا ہم اس مہلت کو یہ کون سا عرصہ ہے مہلت کا، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ یہ تو بہت ہی ویسے سیدھا سا سوال تھا. زندگی کا وقت جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہمارے زندگی تو اگلی زندگی بھی ہے، آگے ہم کوئی مر تھوڑی جائیں گے، وہ تو اخروی زندگی بھی زندگی ہے. تو پھر زندگی تو نہیں نا کہہ سکتے، خالی زندگی تو اس سے پہلے بھی تھی جو ہمیں گزار کر آئے ہیں. پھر کیا کہیں گے؟ نہیں امینڈ کرنا چاہ رہے؟ ہاں، کوئی اس کو کرے اور تھوڑا سا. دنیاوی زندگی. یعنی یہ والا عرصہ حیات جو آپ کا یہ والا ہے، اب موجودہ عرصہ حیات ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی، جو اس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، یہ مہلت ہے. یہ بہت تھوڑا ہے. بار بار جب میں آپ کے سامنے عرصہ حیات یا دور انسانی کی حیات انسانی کی بات رکھتی ہوں تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے نا کہ ہمارا پچھلا دور بھی بہت لمبا تھا، اور اخروی زندگی تو خیر ہے ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ایک بالکل فار ایور ہے. صرف اور صرف اگر کوئی چیز کاؤنٹنگ میں آئی ہے ایک محدود عرصے کے لیے تو وہ یہ والی زندگی ہے جس میں اب ہم ہیں، ہمارا موجودہ عرصہ حیات آپ اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ جس کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ وقت مقرر کرنا یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں تھا کہ اگر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا بڑے سال ہو گئے آپ کا، ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں بے ڈراوا کہ عذاب آئے گا تو فیصلے کا وقت آئے گا تو قیامت کا وقت آئے گا اور پھر یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے. ہمیں تو دیکھیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا بھائی. ہم تو کب سے جو ہے وہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، جو ہمارا دل کیا ہم نے کیا، جس طرح ہمارا دل کیا ہم نے دشمنی کی. ٹھیک ہے، ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں روکا، ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آیا. تو یہ ایک اس کو وقت کو مقرر کر دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے. دیکھیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو ایک ٹائم لمٹ دے دی ہے. اس ٹائم لمٹ کے اندر تمہارے پاس ایک گنجائش باقی ہے کہ تم اپنے اللہ کی طرف لوٹ آؤ، تم توبہ کر لو. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہماری طرح جیسے ہم کیا کہیں گے، جیسے کسی نے کچھ کیا ہے برا، فٹافٹ اس سے تو میں یوں بدلا نہ لوں جب تک تو جو ہے وہ میری تو سینس آف انصاف کو جو ہے وہ تسکین ہی نہیں ملے گی. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس نے میرے سے ایسے کیا تو میں بھی اس کے ساتھ ایسے کروں، برابر کا بدلہ ہو جائے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل پر ہمیں اس دنیا میں ہی جزا اور سزا قائم کرنا شروع کر دیتا تو پھر وہ یہ زندگی اول تو ہم ویسے بھی نہیں گزارنے کے قابل ہوتے، اور پھر وہ کوئی سینس بھی نہیں رہ جانی تھی. اسی لیے یہاں پر یہ بات بھی ایک سمجھنے والی ہے. اگر ہم پر اچھے حالات آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کسی نیکی کی جزا دے رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی ایک بڑی لمبی مدت کی کوئی سٹرگل تھی، آپ نے صبر سے گزاری اور اب اللہ نے آسانی کا وقت لایا ہے، تو یہ نہ سمجھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اس کی جزا دی ہے.
ٹھیک ہے، یہ جو کانا میقاتا ہے، یہ اس کے پیچھے یہ سارے کانسیپٹ ہمارے ہیں جو کور ہوتے ہیں، اور یہ سارے کلیئر ہونے چاہیے. دنیا میں اگر میں اور آپ مشکل سے آزمائے جا رہے ہیں تو وہ بھی آزمائش ہے، اور اگر وہ ختم ہو گئی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب تھوڑا سا وقت جو ہے وہ ان کی دوسری طرح کی آزمائش آئی. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ محرومی بھی دور کر دی، مجھے اور آپ کو اللہ نے اور وسائل بھی دے دیے، بہت اچھے آسان دن آ گئے، بڑے اچھے ہیں، خوشی کے دن ہیں. وہ بھی آزمائش ہے. ٹھیک، تو یہ ہمارے ذہن میں، ہمارے عقیدے میں یہ درستگی رہنی چاہیے. یہاں اس دنیا میں اگر مجھے بظاہر کوئی بہت آسانی یا اچھا مل رہا ہے، بہت میں مزے میں ہوں، تو وہ بھی میری آزمائش ہے. اور یہاں اگر اس دنیا میں مجھے بظاہر کوئی تنگی، کوئی مصیبت، کچھ چھن گیا، کسی چیز سے محرومی ہو گئی ہے، تو وہ بھی میری آزمائش ہے. یہ دونوں چیزیں میری آزمائش ہیں. اور جب تک میرا یہ دن اور رات کا، سانس کا سلسلہ باقی رہے گا، جب تک میرا میقاتہ نہیں آ جاتا، میری موت کا وقت نہیں آ جاتا، میرے لیے اس عرصہ حیات کے اندر ہر پل ایک آزمائش ہے. آئی ایم ان دا ایگزامینیشن ہال. دا ریزلٹ از یٹ ٹو بی اناؤنسڈ. ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں اپنے لیے، تو ہم کہتے ہیں جب ہمارا اچھا وقت آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، چونکہ ہم نے تو بڑے سال بڑے ہی مشکل کے کاٹے تھے، اور بھائی میں نے تو بڑی صبر سے کاٹے. چاہے وہ صبر کیا تھا، ہر کسی کے سامنے رو رو کے، پٹ پٹ کے بتایا کہ ہم پہ پتہ نہیں کون سے پہاڑ ٹوٹے رہے. ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ نے سچویشن چینج کی تو ہم کیا کہتے ہیں، بس جی ہم نے تو صبر ہی بہت کیا تھا، تو یہ تو میرے صبر کا پھل شکر اللہ نے مجھے دے دیا. ٹھیک ہے، یہ تو ہوتا ہے ہمارا اپنی اس کی طرف، اپنی آسانی کی آزمائش کی طرف رویہ. اور دوسرے کی تنگی کی طرف کیا ہوتا ہے، دیکھا یہ تھے ہی ایسے، ان کی یہ تو اللہ 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 معاف کرے، کانوں کو ہاتھ لگا کر انسان کو کہنا نہیں چاہیے بھائی، لیکن ان کے تو اعمال ہی بڑے خراب تھے. یہ تو ہمیں پہلے دن سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ان لوگوں کی نیتیں نہیں ٹھیک، یہ تو لوگ ہی نہیں اچھے تھے. تو بس اب ان کے اوپر پھر اللہ کا کوڑا آنا ہی تھا نا، عذاب کا. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من ذالک. نہ ہم اپنے بارے میں یہ اختیار رکھتے ہیں، نہ ہم دوسروں کے بارے میں یہ اختیار رکھتے ہیں کہ ہم کوئی کسی بھی طرح ججمنٹ پاس کریں. ٹھیک ہے، نہ اپنے بارے میں بھی نہیں. خود کو بھی ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو گیا ہے یا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. ٹھیک، اللہ کے بھی ہاف پہ کوئی ججمنٹ انسان کو کرنے کا اختیار نہیں ہے. جب تک میقاتہ قائم ہے، وہ مقرر وقت نہیں آ جاتا، تب تک جو ہے وہ کیا ہے، بس کام کیے جاؤ، کیونکہ ہر لمحہ ہر لحظہ تم ٹیسٹ ہو رہے ہو. یو آر ان دا ایگزامینیشن ہال. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آسان سوال دیکھ کے ہم کہیں ہاں شکر ہے، دیکھا میں تو کامیاب ہی ہو گئی اب اس ایگزام میں تو پاس ہی ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا. ہم وہ بھی کرتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ایزی ہے، اس کو چلو ذرا اچھے سے اٹیمپٹ کر لیتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمارے ذہن میں ڈر رہتا ہے نا، اچھا فنا لیکن بہت مشکل تھا، وہ اس کا نا وہ والا پارٹ نا اس کویسچن کا وہ میرا اچھا نہیں ہوا، پتہ نہیں اب یہ تو رزلٹ والے دن پتہ چلے گا کتنے نمبر کٹے کتنے ملے، پتہ نہیں اس نے میرے باقی کے سوالوں کے نمبر ہی اتنے کم ہی نہ کر دیے ہوں کہ میں فیل نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے، تو دس از ایگزیکٹلی ہاؤ دا لائف از. جب تک یہ مہلت باقی ہے تب تک ہمارے پاس مہلت اس چیز کی باقی ہے کہ ہم عمل کرتے رہیں. یوم الفصلی کون سا فصل کہتے ہیں، دو چیزوں کو الگ الگ کر دینا. ٹھیک ہے، دو چیزوں کو الگ الگ کر دینا. ویری بیوٹیفل ایکسپریشن. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا خلقناکم ازواجا، تمہیں میں نے زوج میں پیدا کیا. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا آ رہا ہے، اب سیپریشن کی بات آ رہی ہے. وہ ایک ایسا دن ہوگا جو اب سیپریٹ کر دے گا. کس کو کس سے سیپریٹ کرے گا، ہر چیز دوسرے سے سیپریٹ ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ کیا کیا ہو سکتا ہے، اب یہ اگزامپلز آپ لوگ دیں، جلدی جلدی دیجیے. ٹھیک ہے، ایک میں شروع کر لیتی ہوں، پھر آپ لوگ ذرا سوچئے. مثال کے طور پر جو یہ والا عرصہ حیات ہے، اس کو سیپریٹ کر رہا ہے اب وہ اخروی زندگی سے. ٹھیک ہے، یوم الفصل جو ہے اس عرصہ حیات کو اخروی زندگی سے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، سیماب کہہ رہی ہیں کہ زندگی کو موت سے کر رہا ہے. کول کہہ رہی ہیں اچھائی کو برائی سے، اچھائی اور برائی سے کیسے کول، تھوڑا سا اس کو. رقیہ کہہ رہی ہے دن و رات سے، دن و رات سے دن و رات سے کیسے، تھوڑا سا نہیں. پھر کول کہہ رہی نیکیوں اور گناہوں کو، نیکی اور گناہوں کو ہاں ان اے وے کہ ہمیں اس دن بتا دیا جائے گا نا کہ کون کون سی کس کی نیکیاں اور کون کون سے گناہ ہیں. اس طرح سے سیپریٹ کر دے گا. رشتوں کو رشتوں سے سیپریٹ کر دے گا. پرنیا کہہ رہی ہیں سزا اور جزا کو، بالکل ٹھیک ہے نا. میں سمجھ رہی ہوں آپ لوگ ماشاءاللہ جس طرح سے اس کو پرسیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ریٹن میں ہمیں ایکسپریشن پورا کنوے نہیں نہ ہوتا، اس لیے رشتوں کو آپس میں جدا کر دے گا.
ایسے ہی ہے نا، نیک اور بد آپس میں تقسیم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. پھر رشتے، ایسی بات ہے، وہ جو اولاد اتنی منتوں مرادوں کے بعد جو یہاں پر جس کے آپ ہر نخرے اٹھا رہے ہیں وہاں پر کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں پھینک دے مجھے بچا لیں، ٹھیک ہے. بیوی کہے گی شوہر کو پھینک گے، شوہر کہے گا بیوی کو پھینکے، والدین کہیں گے اس اولاد کو پھینک دے، اولاد کہے گی والدین کو پھینک دے، بس ہم بچ جائیں. ٹھیک ہے، یہ یوم الفصل ہے. ہر چیز کو دوسرے سے اس نے سیپریٹ کر دیا. اب وہ زندگی نہیں رہی وہ جو پہلے تھی، ختم اب وہ. ٹھیک ہے، تو یوم الفصلی، پھر اس میں جو ہے وہ آپ مزید اس کے اندر بھی کر سکتے. تو یہ وہ ہے. سب سے پہلی تو وہی بات آ گئی کہ اس نے سب سے پہلا کس چیز کو سیپریٹ کیا؟ مکاتا کو. وہ جو مہلت کا وقت تھا وہ ختم ہوا، اور اب جو ہے وہ اخروی زندگی کا عرصہ حیات شروع ہونے والا ہے. ان دونوں کے درمیان میں ابھی ایک سیپریشن ہے، اور وہ سیپریشن خود بھی بہت لمبی ہے. ٹھیک ہے، وہ سیپریشن خود بھی بہت لمبی ہے. اس میں بلکہ ایک پوائنٹ ہمارا رہ گیا ہوا ہے قیامت کے دن والا، اور آپ لوگوں نے کریکشن نہیں کی تھی. میں نے سورہ معارج کی آیت بھی بولی، وہ تو بعد میں نے سوچا کہ خمسینہ الفا سنہ میں کہہ رہی ہوں، اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں 1000 سال. حالانکہ خمس جو ہے وہ تو 5 کے لیے ہوتا ہے، تو خمسینہ 50 کے لیے. تو یہ پھر میں نے خود بھی اس کو اپنی کریکشن کی. 50,000 سال ہے نا اس میں آیت میں. آپ لوگ کریکٹ کیا کیجئے نا، میری کوئی غلطی ہو جائے کرے، ٹھیک ہے، اٹینٹیو رہا کریں. لیکن بہرحال وہ یہ کہ ایک دن اللہ کے 1000 کے برابر ہے، وہ بھی ہے ایک چیز. تو انشاءاللہ آئی ول لک انٹو اٹ مور، اور پھر اس کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. اینی ویز، تو یہ جو یوم الفصل ہے ایک ڈیسائسو دن ہے. اس نے اب سب چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. چیزیں جو پہلے آپس میں کمپلیمنٹ ہو رہی تھیں، مل کر کسی چیز کو، فینومنا کو کمپلیٹ کر رہی تھیں، اب ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے ان کی صحیح اپنی انفرادی روشنی میں لا کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور اس دن کے آنے تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ کہ اب یہ مہلت جب ختم ہو جائے گی تو کیسے پتہ چلے گا؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. یہ جو یوم الفصلی ہے یہ کیا دن ہے؟ یہ دن ہے. اور یہاں پر اگر آپ کراس ریفرنس کریں گے اس سے جو پچھلی صورت ہے سورہ مرسلات، پارہ 29ویں پارے کی جو آخری صورت ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ صورتیں جو ترتیب میں ہیں تو ان کی آپس میں ریلیشن ہوتے ہیں. ادھر بھی یوم الفصل کی بات تھی، لیکن ادھر ایکسپلین نہیں کیا گیا تھا وہ کیا ہے. یہاں پر وہ یوم الفصل اب ایکسپلین ہو رہا ہے. یوما، وہ دن، ینفخو، پھونک دیا جائے گا، فی سوری، سور میں، فتأتونا، اور آؤ گے، بس آؤ گے تم سب کے سب، افواجا، فوج کی شکل میں، گروہ میں. ٹھیک ہے، کمپارٹمنٹس آپس میں، آپ جیسے کہہ لیجئے کہ گروپ. ٹھیک، اس دن پھونک دیا جائے گا سور میں. کیا پھونکا جائے گا سور میں؟ کیا پھونکا جائے گا؟ صرف پھونک دیا جائے گا آ رہا ہے سور میں، ڈسکرائب نہیں ہوا کہ کیا پھونکا جائے گا. اور اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے نا تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جب بھی بات آتی ہے تو یہی آتا ہے کہ سور میں پھونکا جائے گا، یہ نہیں کہیں بھی بتایا کہ کیا پھونکا جائے گا. کچھ پتا ہے آپ کو کہ کیا پھونکا جائے گا؟ اینی آئیڈیا؟ چلیں آپ لوگ تب تک سوچیں، میں ذرا آپ کو فصل کے تھوڑے سے اور بھی معنی بتا دیتی ہوں. جب بچے کا دودھ چھڑوایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بچے کو اس کی ماں سے جو غذا رہی ہے اسے سیپریٹ کرنا. پھر کسی مضمون کے پیراگراف بنانا، یعنی آپ کسی بھی ایسے کو اس کے مزید اندر سب ٹاپکس کے حساب سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک ٹاپک ایک مضمون کے حساب سے ایک پیراگراف بنا لیتے ہیں، پھر جب بات بدلنی ہے دوسرا پوائنٹ ہے تو دوسرا پیراگراف بنا لیا. تو اس طرح سے ایک پیرا کو دوسرے پیرا سے سیپریٹ کرنا. ٹھیک ہے، پھر کسی بڑے مضمون کو اسی طرح چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا اور شرکت ختم کر لینا. تو یوم الفصلی اصل میں ایک بہت زیادہ کمپریہنسو ایکسپریشن ہے یوم القیامہ کے لیے، کہ اس دن کتنے سارے مراحل ہوں گے، اور ہر مرحلہ ایک کے بعد دوسرا مرحلہ ایک دوسرے سے بالکل ڈسٹنکٹلی سیپریٹ ہوگا. ٹھیک ہے، پہلے قبروں سے اٹھنا، یوم محشر کی طرف جانا، نامہ اعمال کا دیا جانا، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضری، پل صراط سے گزرنا. تو یہ سارے مرحلے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے یہ سارے پورشنز مل کے اس پورے جو کہ پورشن ساری ہر ایکٹیویٹی دوسری ایکٹیویٹی سے سیپریٹڈ ہے. اور پھر یہ کہ شرکت ختم کر لینا، کہ اسی طرح اس دن کوئی بھی رشتہ جو ہے وہ کسی دوسرے رشتے کی پرواہ نہیں کرے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یوم الفصل کے اور بھی ہیں، جسٹ سو دیٹ اٹ کین بی مور کلیئر ان یور مائنڈ. اب جو ہے وہ آپ بتائیے کیا پھونکا جائے گا؟ کول کہہ رہی ہیں آواز ہوگی، آنسا بھی کہہ رہی ہیں آواز ہوگی، فریا کہہ رہی ہیں کیا ہوا ہے، اور رابعہ کہہ رہی ہیں کہ پھونک ہوگی. تو ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایگزیکٹلی وہ کیا ہوگا وہ نہیں ہمیں بتایا، کیونکہ اٹ از بیونڈ آر کمپریہنشن.
ٹھیک ہے، ہوگی کچھ آواز ہی ہوگی، آواز پھونکی جائے گی یا نہیں وہ سور سے نکلے گی بہرحال وہ آواز بن کے. ٹھیک ہے، تو جیسے وہ ہوتے ہیں نا کہ ساؤنڈ ویوز، اور ساؤنڈ ویوز جب بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، اور یعنی وہ ایک ان سیلف وہ عذاب ہے، اسی طرح کا عذاب ہے نا. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَإِذَا أُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ہے نا، سورہ الحاقہ میں ہے غالباً، جہاں پر عاد اور ثمود کی بات ہو رہی ہے، قوم عاد و قوم سمود کی بات ہو رہی ہے. تو ان کو ایک طاغیہ کے ساتھ بہت ہی زیادہ، جسے کہتے ہیں نا بہت ہی ہائی پچڈ شرلنگ آواز ہے، جس کی وجہ سے سارا نظام جو ہے وہ کریک ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا. تو آواز بن کے وہ نکلے گی سور میں سے، ہارن، جو کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں، صرف اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب پھونک دیا جائے گا، یہ وہ دن ہے فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دفعہ سور میں پھونکا جائے گا؟ کتنی دفعہ حضرت اسرافیل جو ہے وہ سور میں پھونکیں گے روز قیامت؟ ہاں جی، کتنی دفعہ یہ فینومینا ہوگا؟ 3 دفعہ. 3 دفعہ کہہ رہی ہیں فریحہ، رقیہ بھی، سما آپ کہہ رہی ہیں 2 دفعہ. 3 دفعہ کی ہمیں حدیث ملتی ہے، لیکن اگر ہم اف یو گو بائی قرآن تو پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ 2 دفعہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں صحیح بخاری کی حدیث بھی جو ہے وہ 2 دفعہ ہی ملتی ہے. ٹھیک، صحیح بخاری کی ہمارے پاس، بلکہ حدیث میرے پاس میں ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. امام بخاری نے جو ہے وہ اسی آیت کی تفسیر میں اصل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں نفخوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہوگا. ٹھیک ہے، صرف 40. ابو ہریرہ کے شاگردوں نے پوچھا کہ 40 دن؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ 40 دن. تو آپ نے پھر انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ 40 ماہ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آئی ایم نوٹ شیور اباؤٹ اٹ، نہیں مجھے نہیں خبر. پھر انہوں نے پوچھا ان کے اسٹوڈنٹس نے کہ 40 سال؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ 40 سال. تو پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جب دوسرا بھی پھر نفخہ کر دیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا، جس سے لوگ اس طرح اگیں گے جس طرح فصل اگتی ہے. یہ وہی بات جو میں آپ کو بھی کہہ رہی تھی نا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اس طرح اگیں گے جس طرح فصل اگتی ہے. انسان کی ریڑھ کی ہڈی کی دمچی کے سوا ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی، اور اسی سے قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ جوڑا جائے گا. اور یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ بتایا بھی تھا، یہ بات بھی بہت دفعہ بتائی ہوئی ہے کہ دیٹ our sacrum is our seed. ٹھیک ہے، ہماری جو دمچی کی ہڈی ہے جسے آپ انگلش میں سیکرم کہتے ہیں، اور یہ اب سائنس بھی کنفرم کرتے ہیں اس بات کو، یہ ہمارا بیج ہے، اس کے اندر میرا اور آپ کا پورا ڈی این اے ماڈل اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو اگر میں اور آپ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، یہ پریزرو ہو جائے گی ایک بیج کی طرح، چاہے کوئی سمندر میں ڈوب کے مرا ہے، کوئی جل کے مرا ہے، کوئی پہاڑ سے گر کے مرا ہے، بہرحال الٹیمیٹلی اس کی سیکرم زمین کے اندر دفن ہے، اور وہی پھر ایک بیج کا کام کرے گی. اسی طرح بارش ہوگی تو بارش سے پھر وہ اگائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ. تو 2 ہیں، if we go by the Quran and if we go by more authentic ahadith. ٹھیک، لیکن 3 والی ملتی ہیں ہمیں. یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ تم فوج در فوج آ جاؤ گے، یہ پھر دوسرے نفخے کی دفعہ ہوگا. ٹھیک ہے، جب دوسری دفعہ ہوگا، پہلی دفعہ ہوگا تو ساری کی ساری حیات ختم ہو جائے گی. ٹھیک، پہلی دفعہ جب یہ سور پھونکا جائے گا تو اب جتنے بھی لوگ زندہ ہیں انہیں بھی موت دے دی جائے گی. اب سارے زلزلے، وہ جو کچھ بھی ہے وہ سب شروع ہو جائے گا پروسیس سارے کا سارا، کیونکہ زمین بھی ریپلیس ہونی ہے، آسمان بھی ریپلیس ہونا ہے. پھر آسمان جو ہے اس نے پھٹنا بھی ہے، پھر عرش بھی آنا ہے، فرشتے بھی آنے ہیں، بہت سارے مطلب فینومیناز ہو رہے ہیں. ٹھیک، سب کا سب اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو فزکس کے اصول ہیں جو اس وقت ہماری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے چینج کر دیں گے اللہ تعالیٰ، کیونکہ پوری کی پوری ایک نئی لائف کریٹ ہونی ہے. ٹھیک، ہمیں جسم بھی اور طرح کے دیے جائیں گے، وہ پھر بالکل ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیجیے کہ وہ پھر بالکل ڈفرینٹ سائنٹیفک اصول ہوں گے جن کی بنا پر وہ والی حیات کریٹ کی جائے گی. اللہ عالم بالصواب. اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم تو خیر بات ہی کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنے ذہن کی سمجھ کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق.
ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ پھر اس دن یہ دوسرے نفخے پہ ہوگا، جب دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو پھر جو ہے وہ ساری کی ساری جتنی بھی وہ جو بھی اب مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ریسریکٹ کرنا ہے، اب ان کو دوبارہ سے زندگی دی جائے گی۔ ٹھیک، تو یہ پھر یہ دوسرے نفخے کی پہلے بات ہو گئی یہاں پر کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا وہ میقات ختم ہوگی، مہلت ختم ہو گئی، فتح افواجا، تو تم سب کے سب آؤ گے افواجا، فوج در فوج۔ اب گروپنگ یا جو گروہ ہوگا وہ مختلف بنیادوں پر ہوں گے، جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر نبی رسول کے ساتھ اس کی امت ہوگی، ایسے بھی گروپنگ ہوگی۔ پھر کہا گیا ہے نا کہ لوگوں کو جو ہے وہ گروہ میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا۔ سورہ واقعہ میں 3 طرح کے گروہ ہیں، کون کون سے ہیں کسی کو پتہ ہے؟ آپ لوگ چیٹ میں ٹائپ کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ یا پھر یہ کہ جیسے جو گناہ گار ہوں گے ان کو ان کا ایک گروہ بنا دیا جائے گا، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کا دوسرا گروہ بنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے اندر بھی مزید گروپنگ ہوگی، مثال کے طور پہ نیکوکار میں سے جو زیادہ عبادت گزار تھے، زاہدین تھے، ان کا ایک گروہ بنا دیا جائے گا۔ جو علم کے ساتھ زیادہ ان کا شغف تھا، عالمین تھے، وہ ان کا دوسرا گروہ بنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو گناہ گار ہیں ان کی بھی ڈفرینٹ سب کیٹیگریز بنا دی جائیں گی، تو مختلف بنیادوں پر اس دن گروپنگ بھی ہوگی انسانوں کی۔ اسی لیے تو آقا کریم نے فرمایا تھا نا، وہ جو ایک بدو شاید آپ کے پاس آیا تھا، اگر آپ سے روزے قیامت کے بارے میں سوال کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اس دن کی کتنی تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، اعمال تو میرے پاس کچھ بہت نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ گروپ اپ کیا جائے گا، اس دن اسی کے ساتھ ریسریکٹ کیا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سورہ واقعہ کے حساب سے پھر کون سی گروپنگ ہے؟ ہاں جی یہ آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ اچھا، میرے پاس یہاں پہ چلیے میری چیٹ میں تھوڑا سا نا ایشو آ رہا ہے، ابھی کھلتی ہے تو میں آپ لوگوں کی، میں اگر آپ کوئی انمیوٹ ہو کے بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی فور ناؤ میں آپ چیٹ کو ایکسیس نہیں کر پا رہی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے مختلف گروپ ہو جائیں یہاں پر۔ اللہ، آپ یہ دیکھیے جب بات شروع ہوئی تھی نا سورت کے شروع میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام نہیں فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ بہت غصے تھے ان لوگوں کی اس حرکت پر کہ یہ لوگ جو ہے وہ یوم آخرت کے بارے میں مختلف طرح کی قیاس سرائیاں اور ہرزہ سرائیاں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ کس چیز کے بارے میں یہ لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں، یعنی ان کو ڈائریکٹ مخاطب نہیں فرمایا تھا یہاں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ اب جب تم آؤ گے فتح تو تم سب آؤ گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا اسلوب ہے کہ جو تم سب کا آنا، عطا والا جو آنا ہے، اس کے اندر ایک ہیوملیشن ہے۔ اب اگر اس وقت اس حیات میں تو تم آخرت کی تکذیب کر رہے ہو، لیکن جب وہ دن آ جائے گا تو تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تم جو ہو وہ خود گروہوں میں ڈیوائڈ ہو کر اور تم میرے پاس آ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس دن جو ہے وہ تم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکو گے، اس دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے میدان معاشر میں نہیں جانا، میں نے اللہ کے سامنے نہیں حاضر ہونا، اس دن انکار کر کے کوئی فرار ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میری چیٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ چلیے، اگر آپ میں سے کسی نے لکھا ہے تو وہ مجھے ابھی انمیوٹ ہو کر بتا سکتے ہیں، میرے تھوڑا سا نا چیٹ میں ایشو آ گیا۔ اچھا جی، تو آگے چلتے ہیں۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، اور کھول دیا جائے گا آسمان کو، فتیحہ فاتحہ سے، فاتحہ بھی اسی سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی کھولنے والا، اوپنر، ٹھیک ہے، اوپنر اسی سے کہتے ہیں۔ فتحت السماء، آسمانوں کو، کیونکہ اس کو اگر اب آپ پیچھے سے کو ریلیٹ کریں گے تو پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، کیا فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ میں نے جو تمہارے اوپر آسمان بنایا ہے وہ شدادہ ہے، 7 بلکہ بنائے ہیں، ایک بھی نہیں، 7 ہیں، اور وہ بہت بہت مضبوط ہیں۔ دیکھیں نا کتنے مضبوط ہے، کبھی بھی کسی دوسری ہمارے اوپر کی جتنی بھی کائناتیں ہیں، وہاں کا کوئی بھی سیارہ کوئی مخلوق اس آسمان کو کراس کر کے ہمارے سر پہ نہیں گری آج تک۔ ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسی چھت بنائی ہوئی ہے کہ کوئی کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ایک یونیورس سے دوسری یونیورس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر وہ مخلوق کراس کر جائے۔ فرشتے آتے جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے آتے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، لیکن یہ کہ یہاں اس دن کیا ہو رہا ہے کہ اب وہی آسمان ہے، لیکن کیا ہو گیا، فکانت ابوابا، اس کے اندر اب دروازے بن گئے، ٹھیک۔ جب ہم کسی کنسٹرکشن پر غور کرتے ہیں
تو آپ یہ دیکھیے گھر ہے جیسے تو جو دروازہ ہوتا ہے وہ کنسٹرکشن کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، دیواروں میں سے تو کوئی نہیں گزر سکتا، آپ نے آنا جانا ہے تو دروازہ ایزیلی کھل جائے گا، ٹھیک، نہ ہی دروازہ جو ہے وہ اتنا ہارڈ اور اسٹرانگ ہوتا ہے جیسے کہ وال ہوتی ہے، وال سپورٹ کے لیے ہے، دروازے کو نے چونکہ گیو وے کرنا ہے، لہٰذا جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اسٹرینتھ اس کی وال سے کم ہے، تو وہی آسمان جو پیچھے شدادہ تھا یہاں پر کیا ہے، اب وہ اس کے اندر پوائنٹس آف ویکنیسز کریٹ کر دیے گئے ہیں، اور اس کی حکمت ہے، کیوں کیوں کریٹ کیے گئے ہیں؟ ہاں جی، اچھا آپ لوگوں کو وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے؟ چلیں میں کھولتی پھر آ جائے گا۔ کچھ تو بتا دیا کریں، ہاں نہ کچھ، کہ مجھے پتا چلے کہ سب زندہ ہیں، کوئی تو زندہ ہے کہ نہیں۔ جی آ رہا ہے نظر۔ اچھا اچھا، تھینک یو، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو جو گروپنگ تھی اس کے سلسلے میں سابقون اور اہل، اچھا اصحاب الشمال اور اصحاب الجمین، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، غزالہ نے جو 3 گروپس بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں اتنے دروازوں کی کیا ضرورت ہوگی اس 3 آسمان میں؟ ہاں جی، اب تو میں نام لے کر انمیوٹ کروا دینا ہے، ٹھیک ہے، آئی جلدی تھنک جلدی سے۔ درجوں کے حساب سے لوگ انٹر ہوں گے۔ اچھا بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے رقیہ، کیا بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے؟ لوگ، مطلب لوگ تو ہوں گے، لیکن ہم لیکن آسمان آپ میں نے جیسے دروازوں کی بتایا نا بات کہ کریں۔ نیک لوگ، اور جیسے بتایا گیا ہے نا کہ جیسے رمضان میں بھی جو روزے رکھتے ہیں تو ان کا جو دروازہ ہے وہ الگ ہے، اور اسی طرح پھر نیک لوگوں کا شاید ایک ساتھ ڈفرینٹ دروازہ ہوگا، اور جو برے لوگ ہیں ان کا الگ دروازہ ہوگا، اس طرح تو نہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ تو جنت میں دروازے ہیں نا، وہ تو باب الریان جو روزے دار ہیں ان کے لیے باب الریان ہے، وہ جنت کا دروازہ ہے، یا پھر جہنم کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس کے 7 لیولز ہیں، لیول بتائے، دروازے نہیں بتائے، ٹھیک ہے۔ جنت کے 7 دروازے میں حدیث سے پتہ چلتے ہیں، جہنم کے 7 درجے ہیں، دروازے وی ڈونٹ نو ہاؤ مینی، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر یہ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمان جو ہے وہ دروازے دروازے ہو جائے گا، اس وقت تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی نظر دوڑاؤ، جہاں کوئی دروازہ کوئی کریک نظر آتا ہے مجھے رپورٹ کریں آپ، ٹھیک ہے، جو کہ انسان نہیں کر سکتا، کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، کیونکہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، جس دن اللہ کا حکم ہوگا اس دن ایگزسٹ کرے گا۔ لیکن کیوں اتنے دروازے کھل جائیں گے آسمان میں؟ اور پہلے تو دروازے کھولیں گے، پھر تو وہ پھٹ بھی جائے گا، پھر کنارے کنارے سارے نظر آئیں گے آپ کو فرشتے وہاں سے جھانک دیکھتے ہوئے، ہے نا، وہ سورہ الحاقہ میں ہی ہے میرا خیال ہے، والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، 8 بڑے بڑے ہوں گے جو اللہ کا پھر واش لے کر نیچے اتریں گے۔ بھئی اتنی زیادہ اس دن ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہوگی نا، اتنی آمد و رفت جو فرشتوں کی ہو رہی ہے، اتنی چینجز ہو رہی ہیں، تو کیا اس کے لیے زیادہ راستے کھولنے پڑیں گے نا، ٹھیک ہے، دروازہ کھلنے کا مطلب ہے راستہ کھل جانا بھی۔ کیوں اتنے دروازے ہو جائیں گے؟ کیونکہ بہت زیادہ فرشتے اوپر نیچے پتہ نہیں کیا کچھ، اللہ عالم، اللہ عالم بالصواب، ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہم نے تو بھی اس عرصہ حیات میں بھی بگ بینگ کے بعد سے نہیں دیکھا، وٹنس تو نہیں کیا نا کہ کیسے اتنے بلین سالوں میں زمین اس طرح کی بنی ہے جیسی آج ہے ہمارے پاس۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، میرے ذہن سے نکل گیا ابھی کچھ دن پہلے ہی کی بات ہے، اس سورت کو غالباً سورہ حج ہے یا نہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے، جس طرح، جس طریق پر میں نے یہ کریشن اب کی ہے نا، اسی طریق پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کروں گا یوم آخرت میں بھی۔ اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ، جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو اس دنیا میں یہ اوور دا ملین آف ایئرس ہوئی ہے یہ ہمارے، ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں تو وہ اور ہے کیلکولیشن، ہمارے ملین آف ایئرس پر، بلین، بلکہ بلین، 14 بلین ایئرس سائنٹسٹ کیلکولیٹ کر پائے ہیں ابھی تک کائنات کی عمر، اللہ عالم، تب بھی وہ کہیں کہیں یہ جو وہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 40، اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا 40، کیا پتا وہ 40 ملین ایئرس ہو، 40 بلین ایئرس ہو، وی ڈونٹ نو، وی ڈونٹ نو، پر ہو سکتا ہے، اس میں کچھ بعید نہیں ہے، اللہ کی کیلکولیشنز تو ایسی ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ بہت زیادہ چینجز آ رہی ہیں، اب فرشتوں نے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ کام ہے آنے جانے کے، اس میں سے گزرنے کے، لہٰذا جو ہے وہ اب وہاں پر دروازے ہی دروازے ہو گئے، یعنی اگر آج اس آسمان میں کوئی کریک نظر نہیں آ رہا تو میری اور آپ کی سسٹیننس کے لیے آج اس کا ڈیزائن ایسا ہی پرفیکٹ تھا جیسا اللہ نے اس کو رکھا ہے۔
جس دن ضرورت ہوگی، جس دن اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے رینیو کریں گے اس کائنات کو اور سارے سسٹمز کو، اس دن پھر بہرحال اس کے اندر دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ کیا سچویشن ہوگی۔ وسویرت الجبال فکانت سرابا، اور وسویرت اور چلا دیا جائے گا الجبال پہاڑوں کو، ٹھیک ہے، سجیرت سین یا را سے، یہ جو ہے وہ آپ جو ہم اردو میں کہتے ہیں سیر کرنا، بیسیکلی سجیرت کا مطلب ہوتا ہے بہت ایزیلی موو کرنا، ٹھیک ہے، چالو ہو جانا، ایک سپیڈ کے ساتھ چلنا، رفتار کے ساتھ چلنا، ٹھیک۔ تو اب جو ہے وہ یہ جو اگر آپ دیکھیے کہ یہ سارے کا سارا سینیریو انا یوم الفصلی کا نامی کاتا سے لے کر یہ جو پہاڑوں تک کی ڈسکرپشن ہے، یہ جو ہے وہ پہلا جو سایعلمون تھا نا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا، جلد ہی ان کو پتہ چل جائے گا، یہ اس کی ایکسپلینیشن بھی ہے، مفسرین کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا، جس دن یوم قیامت قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سیعلمون، انہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر اب جب جہنم سامنے لا دی جائے گی تو پھر تو بھی نہیں، یقینی اور دوبارہ پتہ چل جائے گا، تو وہ آگے آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ پہلی تو سیرت الجبالو، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، یہ والے جو اس وقت فزکس کے لاز اپلائی ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیں گے، لہٰذا وہ جبال جو کیا تھے، اوتادا میخ تھے، یہ اتنی بڑی زمین کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں، دے آر ایکٹنگ لائک نیلز، زمین کی تہوں کو ہلنے جلنے نہیں دے رہے ہیں، تو وہ سارے کے سارے اس دن پھر کیا ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، کشش ثقل ختم ہو جائے گی زمین کی، یہی پہاڑ سارے کے سارے کیسے، یہ تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے، قرآن میں کتنی جگہ آپ نے پڑھا ہے، جیسے دھند کی ہوئی وہ روئی کی طرح ہو جائیں گے، سورہ القاریہ میں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ 30ویں پارے میں، یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ نمل میں کیا ہے، آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو انہیں جمے ہوئے سمجھیں گے، حالانکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی کشش ثقل ہی نہیں رہی تو وہ سارے کے سارے پھر کیا ہوں گے، ریت 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 ریت، وہ جو کشش جس نے ان سب کو اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے، وہ ذرے 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 سارے ذرے ذرے علیحدہ ہو جائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ وہ علیحدہ ہو جائیں گے، چونکہ کشش ثقل نہیں رہی تو وہ زمین پر بھی نہیں ٹھہرے رہے، یعنی وہ غبار، وہ سارا جو ملبہ بنے گا نا، وہ زمین پر سٹے نہیں کرے گا، ہوا میں اڑنا شروع کر دے گا۔ تو جیسے کہ ہمیں سورہ نمل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بادلوں کی طرح چلیں گے، اور یہاں کیا فرما رہے ہیں، فکانت سرابا، اور یہ کہ وہ ایسا لگے گا جیسے سراب، ٹھیک ہے، میراج ہوتا ہے۔ میراج کیا ہے، جب آپ ایک جگہ سے اس کو دیکھتے ہیں، چمک نظر آتی ہے، بھاگتے 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 جاتے ہیں، وہ آگے موو کر جاتی ہے چمک، آپ پھر اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہ اور آگے موو کرتی جاتی ہے، لگتا ہے ایسے کہ واقعی میں پانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا لگے گا کہ ہاں یہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، جیسے یہ بالکل سورہ نمل اصل میں اس کی صحیح تفسیر ہے نا، کہ آپ کو تو لگے گا کہ وہ ہیں اگر آپ دیکھیں گے، لیکن اصل میں وہ کیا ہیں، وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں، بالکل اب بے وزن ہو گئے، ٹھیک۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے کہ اور وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، اور پھر وہ اس کو یعنی زمین کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا، جس میں نہ آپ کوئی کجی دیکھیں گے اور نہ ہی کوئی ابھری جگہ، بالکل فلیٹ بن جائے گی۔ اور یہی سورہ کہف میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، کہ یہ جو ہے وہ پھر ہم جس دن پہاڑوں کو ہم چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل صاف کھلا دیکھیں گے، ٹھیک ہے، وہ جروزہ ہو جائے گی، بالکل جو ہے ایک ایسی بنجر زمین بن جائے گی جس کے اوپر کوئی ویجیٹیٹو پاور نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل زمین اور آسمان بھی ریپلیس کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ سیعلمون کی تفسیر کمپلیٹ ہوئی ہے، کہ جب یہ اس میں اور اس میں یہ جو آ رہا ہے نا کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یہ دوسرے دفعہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو جب گرو در گرو جب سارے دوبارہ ان کو زندگی حیات ملے گی تو یہ تب کی بات ہے، اور جو پہلے سے لے کر دوسرے کے درمیان چینجز ہیں، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ جو ہے یہ پروسیس ان دونوں جو دو دفعہ جو پھونکا جانا ہے سور میں، اس کے درمیان جو وقت ہے 40 کا، جو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنا لمبا 40 ہے، وہ جو ہے وہ اس کے درمیان جو فنومنا ہوگا یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے سختی کے دن میں ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جو ہے وہ نجات دیں اس دن کی سختیوں سے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا. جزاک اللہ.